ہوتی ہے نبی کی طرف نسبت کی جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کی طرف نسبت کی جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے. حکم خدا سے ہوتی ہے، نبی کی اطاعت سے ہوتی ہے، اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے. اور یہ وہاں وہ حدیث پاک یاد رکھے جو بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے، حتیٰ کنت السماع الذی یسمع بہ، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ میں میری قدرت ہوتی ہے، اس کی نگاہ میں میری شان ہوتی ہے، اور اس کا سننا میری قوت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی پھر اس کے لیے دور و نزدیک سے سننا، دور و نزدیک سے چیزوں کو پکڑنا لانا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ میری قوتوں کا اور میری طاقتوں کا مظہر بن جاتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کا شان ہے جو رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. تو پھر اب میں بیان کرنے لگوں کہ ہم اس امت کے اولیاء کاملین کی کیا کیا کرامات ہیں. جی تو سیدنا غوث پاک حضرت سبحان اللہ محبوب سبحانی غوث اعظم جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی آپ کی کرامات کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ کے پاس آئے لوگ کہ افطاری آج آپ نے ہمارے پاس کرنی ہے، آپ ہمارے کہ ٹھیک ہے. پھر دوسرا آدمی آ گیا، آپ نے ہمارے پاس افطاری کرنی ہے، ہمارا ٹھیک ہے. حتیٰ کہ 60 آدمی آئے، آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ دوسرا کہتا ہے ہمارے پاس، ہمارا ٹھیک سب کے پاس، سب کو دعوت دے، سب کی دعوت قبول کر لی. تو افطاری کا وقت ہوا تو عجیب کرامت ظاہر ہوئی کہ سب ایک کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، دوسرا کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے تھے، تیسرا کہتا ہے کہ آپ نے افطاری ہمارے پاس کی تھی. اور مسجد میں جو اذان دینے والا تھا خادم، وہ کہتا ہے کہ آپ تو مسجد سے گئے ہی نہیں، آپ نے تو نماز یہاں ہمارے ساتھ پڑھائی. جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو 60 ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی لوگ مجھے بلاتے تو میں سب کے پاس جاتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور وہ کیا ہے کہ اجسام مثالیہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور ایک روح کے لیے بہت ساری جگہوں پہ نظر آنا یہ کچھ مشکل نہیں ہوتا. روح بہت ساری جگہوں پہ موجود ہو سکتی ہے، اور مثالی اجسام کے ساتھ، جو کہ اصل جو جسم عنصری ان کا ایک ہی تھا، وہی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے ماں باپ کے ذریعے سے، لیکن ان کی روح اس طرح کے دوسرے اجسام کے ساتھ وہاں موجود ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے عقل میں جیسے معجزہ ذہن میں نہیں آ سکتا، اس طرح کرامت بھی ذہن میں نہیں آ سکتی، جس سے کہ یہ کرامت بیان کی گئی. بہت دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی ہمیں شان کو سمجھنے اور ان کے عزت و مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. اچھا وہ جڑا کشتی والا واقعہ غوث پاک دے نال کوئی ہے 12 سال کی کشتی 12 سال کی گئی، وہ جو ہے یہ دیکھو اس کا ثبوت بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کہتے ہیں وہ دوبارہ آ گئی. وہ لوگ جو کہ سمندر کے اندر مر کھپ گئے تھے، ان کو جانوروں نے کھا لیا اور ختم ہو گئے، تو دوبارہ کیسے پھر دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. یہ تیسرے سپارے کے بالکل آخر میں چلے جانا، دوسرے سپارے کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو کہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت سے بچنے کے لیے طاعون پھیلا ایک علاقے میں، تو 1000 آدمی نہیں، کئی ہزار، ہم الوف، وہ کئی ہزار تھے، قرآن فرماتا ہے وہ کئی ہزار تھے، وہ موت کے ڈر سے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رستے بھی کہا کہ موتو، مر جاؤ، تو خدا کے حکم سے وہ کئی ہزار جو تھے وہ مار دیے گئے، مر گئے۔ پھر ایک اللہ کا پیغمبر وہاں سے گزرا، حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ پورا میدان ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بھرا ہوا ہے، تو پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ موت سے بچنے کے لیے بھاگے تھے، ہماری قدرت سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، تو ان کو مار دیا گیا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ان کو زندہ فرما، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ جی وہ میدان جو ہڈیوں سے کھوپڑیوں سے بھرا ہوا تھا وہ دوبارہ پھر انسانوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی زندگی چھین لیتا ہے، جو اس کی باقی ہوتی ہے وہ اس کی واپس اس سے چھین لیتا ہے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے یا جیسے بھی، اور پھر دوبارہ اس کی زندگی بحال کر دیتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ اپنی زندگی پوری کر لے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی پوری کر کے جائے پھر واپس آئے، یہ نہیں، لیکن جن کی زندگی باقی تھی اور اللہ نے کسی وجہ سے ان سے واپس لے لی، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دوبارہ ان کو پھر عطا فرما سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے وہ ڈوبی ہوئی بیڑی کو اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، میں نے کہا کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت اصل میں اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے، تو مگر یہ اولیاء اللہ کی پھر پہچان ہونی چاہیے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ جی ہر کس و ناکس اٹھ کر ولی اللہ بن جائے، جی تو پھر یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اولیاء اللہ کی پہچان بھی بیان فرمائی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آمنو، ایمان والے، وکانوا یتقون، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اور ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی کی سنت کے اندر گم ہوتا ہے، جی اس کا اڑنا بچھونا اپنے رسول کی سنت ہوتی ہے۔ تو جن کو فرضوں کی پرواہ نہ ہو، نماز کی بھی پرواہ نہ ہو، جو تکبر کے پتلے بنے ہوئے ہوں، جی سیدھے ہاتھ سے کسی کے ساتھ سلام لینا گوارا نہ کرے، سلام کا جواب دینا گوارا نہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ چومیں اور ان کے دربار سجائیں، تو آج اصل میں جہالت ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ویسے ہی چھپا دیا ہے کہ لوگ اگر ان کی بے ادبی کریں گے تو خدا کا غضب جو ہے وہ جلال میں آئے گا، اس لیے وہ اولیاء اللہ آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں، انکار نہیں ہے کیا جا سکتا، لیکن بہرحال قرآن پاک ہمارے پاس ہے، قرآن نے جو خدا کے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، اگر وہ کسی میں نظر آئیں تو بالکل صحیح ہے، پھر بات کو مانا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔